ناظرین کرام، تیسری جنگ عظیم کے بارے میں مورخ لکھتا ہے، رات کی تاریکی میں زخموں سے چور ایوبی کا گھوڑا مسجد اقصی کی جانب رواں دواں تھا۔ کل کا دن رچرڈ شیردل کی فتح اور مسلمانوں کی شکست پر اختتام پذیر ہونے کے بظاہر امکانات دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی بیت المقدس کی فتح کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا کہ رچرڈ کی قیادت میں پورا یورپ امنڈ آیا تھا۔ جس طرح غداروں میں گرے عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے کم فوج کے ساتھ پوری یورپی افواج سے مقابلہ کیا، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ مہینوں جنگ جاری رہی، مگر لاکھوں کا مقابلہ ہزاروں سے تھا۔ آخر کب تک ایوبی افواج کھڑی رہتی؟ آخر کار ایوبی مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوا۔ وہ رات اس نے سجدوں میں گزاری، داڑھی آنسوؤں سے تر اور سسکیاں بھری آہیں تھیں۔ قبولیت کی گھڑی آن پہنچی۔ رب کریم نے ایوبی التجاؤں کی لاج رکھ لی۔ دوسری طرف سے انگلستان سے قاصد پہنچ چکا تھا، بغاوت ہو چکی تھی۔ اگر رچرڈ واپس نہ لوٹتا تو انگلستان کی بادشاہت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ رچرڈ نے سورج طلوع ہوتے ہی اپنا قاصد صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور صلح کی درخواست پیش کی۔ 3 سالہ معاہدہ کیا کہ میں پھر واپس آؤں گا، لیکن کبھی بھی واپس آنے کی جرت نہ کی۔ کبھی کبھی ہر طرف مایوسی ہوتی ہے، رات گپ اندھیری ہوتی ہے، مگر روشنی کی کرن نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر ایسے ہی اندھیروں سے پھوٹ پھوٹتی ہے، اور یہی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آج پھر فلسطین کے ہیروز نے دشمن کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی کے ہیروز نے یہودیوں کے وجود کے دفاعی لائنوں کو توڑ کر ایوبی للکارہ کا احاطہ کیا۔ فلسطینی ہیروز نے دشمن کے مضبوط اڈوں پر دھاوا بول کر خالد بن ولید کی تاریخ دہرائی۔ ان کی ایمانی جرأت نے شجاعت حیدری اور عدل فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ جذبہ ایمانی سے سرشار ہیروز نے یہودی بزدلوں کے چہروں اور صبح کالک سیاہ کر دی۔ جہاں تک فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہے، تو جرأت اور بہادری کے ان مناظر نے ان کی صبح روشن کر دی اور ان کی روحیں فخر سے جھوم اٹھی۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم کی طرف سے ایک شاندار فتح کا آغاز ہو۔